جونس ٹاؤن میں نے اچانک سے یوٹیوب میں میں نے ایک ٹریجک قسم کی اس کا ٹائٹل وہ تو جب بعد میں پتہ چلا کہ کس طرح کی اندوہناک کس قسم کی ٹریجک قسم کا یہ عجیب سا سانحہ ہے جس میں تقریباً 300 بچے شامل تھے 1000 لوگوں میں جن کو جو ہے وہ مارا گیا یا انہوں نے خودکشی کی، اور کچھ شاید مجبور تھے، کچھ جو ہے وہ بہرحال یہ ایک لوگوں کے ذہن سے کھیلنے کی ایک اندوہناک سانحہ، ایک اندوہناک داستان تھی۔ وہ ایک مذہبی شخص تھا، اپنے قریبی محلے میں ایک چرچ میں خدمات انجام دینے لگا۔ گھر والوں سے لڑائی کر کے بس اس نے اپنی زندگی کا مقصد مذہب کے لیے وقف کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے پیروکار بن گئے، پھر وہ آبادی سے دور ایک جگہ بس آتا ہے اور لوگوں کو وہاں رہنے کے لیے اور اپنی زندگی الگ سے گزارنے کے لیے مناتا ہے۔ ایسا ہی شاید اوشو کی سیکرٹری نے اوشو کی پلاننگ کے مطابق بھی کیا تھا۔ وہ تو انڈیا سے آیا تھا اور اسے مقامی لوگوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، پر جان کے لیے یہ مشکل نہ تھی۔ انہوں نے اپنے طور طریقے بنائے رہن سہن زندگی گزارنے کے لیے۔ میں یہ مضمون بہت بعد میں لکھ رہا ہوں، سو اچھی طرح یاد نہیں، اب دوبارہ دیکھ کے کچھ ضروری جملوں کا اضافہ کروں گا۔ فی الحال اتنا یاد ہے کہ اس نے لوگوں کو واپس اپنے شہروں کی جانب اجازت نہیں دی جو جانا چاہتے تھے، اور ایک وفد کانگریس اور کچھ جرنلسٹ کے ساتھ وہاں کا جائزہ لینے آئے۔ پہلے تو مشکل سے جان راضی ہوا، پھر وہ وہاں رہ کر واپس آ رہے تھے تو ان کو لوگ بھیج کے جہاز پہ چڑھنے سے پہلے ہی مروا دیا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بڑی ہمت کر کے وہاں سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے وفد میں ایک باپ بھی تھا جو اپنی بیٹی سے ملنے آیا تھا۔ وہ جونس ٹاؤن کے قریب جارج ٹاؤن میں رہ گئے۔ ان کی بیٹی اور اس کی ایکس وائف جو ہے اس سے ملنے آئے۔ دوسرے دن ان کا گھومنے کا ارادہ بنا، پر اس کی ایکس وائف کو جان کی طرف سے حکم ملا کہ سب کو خودکشی کرنی ہے۔ سو اتنا اندوہناک سانحہ کہ اس ماں نے اپنی دونوں بیٹیاں، جن میں سے ایک بچی تھی، اپنے ہاتھوں سے چھری مار دی، اور اس کی بڑی بیٹی کو جب کہا تو وہ خودکشی کے لیے بالکل مان گئی۔ بہت حیران کن۔ ایسی ذہنیت دیکھ کے دل دنگ رہ گیا۔ اس طرح ایک مشروب بنایا گیا جس میں کچھ ڈرگز کے ساتھ زہر بھی ڈالا گیا، اور سب کو حکم تھا کہ وہ اسے پی کے مر جائے۔ اس وحشی اور اس کلٹ کے لوگوں کو معصوم چھوٹے بچوں کا بھی احساس نہ ہوا۔ 1000 لوگوں میں سے 300 بچے بھی تھے جو قیمتی زندگی سے محروم ہو گئے۔ یہ ایک کلٹ تھا جس نے اسی فلسفے پر کام کیا جس کے مطابق بچے اور نوجوان، بلکہ بڑے بھی، آئیسس، طالبان اور اس طرح کے بہت سارے جو کلٹ لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے سبز باغ دکھانے پہ اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ اور یہ وہی فلسفہ ہے جس میں انسانی لالچ پر مبنی مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کر کے لوگ نہ خود اچھی زندگی جیتے ہیں، نہ دوسروں کو جینے دیتے ہیں۔